السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ بقرہ کی یہ 255ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، تو اس آیت کی بڑی فضیلتیں جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا 17 مرتبہ جو ہے تذکرہ آیا، تو اس آیت کی جو ہے بڑی فضیلت ہے۔ اور احادیث میں اس آیت کی پڑھنے کی فضیلت بھی بتلائی گئی کہ جو آدمی ہر نماز کے پڑھنے کے بعد اس آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو بندہ اور جنت کے درمیان صرف جو ہے موت کا فرق ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان جو بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ جو ہے جیسے ہی مرتا ہے تو جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس کی اہمیت جو ہے ہم سمجھتے ہیں، تو اس کا ہمیں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے سے آیت الکرسی انسان کو جو ہے شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات آیت الکرسی جو ہے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، کئی بار پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا ہم اہتمام کریں، اور دوسرے اوقات میں بالخصوص رات میں سوتے ہیں تو رات میں سونے سے پہلے بھی جو ہے آیت الکرسی کی پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، جو انسان کو شیاطین وغیرہ سے جو ہے محفوظ رکھتی ہے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سورت میں، سورت البقرہ میں، اس کے بعد ایک موضوع آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ایک ظالم بادشاہ تھا نمرود، اس کا واقعہ آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب توحید کا پیغام پیش کرنے لگے تو نمرود نے بلایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں، بلا کر اس نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کا جو بھی عقیدہ ہے اس عقیدے کو غلط ثابت کرے اور ابراہیم کو سب کے سامنے شرمندہ کرے۔ اس لیے نمرود نے جو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ جب بلایا اس نے جو کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ دیکھو، میرا رب حیات و موت کا جو ہے مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے میرا رب۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی جو کسی کو زندہ کر سکتا ہوں، کسی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ جو ہے کسی کو بلایا، اس کو قتل کر دیا، یا پھر ایک بلایا پھر اس کو چھوڑ دیا، وہ یہی سمجھنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ اس کی عقل موٹی ہے تھوڑی سی، یہ شاید بات کو نہیں سمجھا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات کو اس کے سامنے پیش کیا، بادشاہ کے سامنے، کہ میرا اللہ جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت اگر ہے تو مغرب سے جو ہے سورج کو نکال کر کے دکھلا دو۔ اب وہ کر سکتا کیا تھا؟ خاموش ہو گیا، اس کی زبان بند ہو گئی اور جو ہے کچھ نہیں کر پایا۔ تو غرض یہ کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد کہ اللہ رب العالمین، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا تھا بادشاہ کے سامنے کہ میرا اللہ جو ہے زندوں کو مردہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس مناسبت سے اس صورت میں 4-5 واقعات کا تذکرہ فرمایا، جن میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں۔ 4-5 واقعات کا تذکرہ آیا، ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں جو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب مجھے بتلا دے، مجھے دکھا دے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہیں ایمان نہیں، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے پورا یقین ہے لیکن میں پھر بھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو سوال کا جو انداز ہے یہ صرف انبیاء کرام کے لیے جائز ہے، دوسرے عام انسانوں کے لیے جائز نہیں کہ جب تک میں نہیں دیکھوں گا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا، یقین نہیں ہوگا، یہ کسی دوسرے انسان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف نبیوں کے لیے خاص تھا کہ نبی اس طرح کا سوال اللہ سے کرتے تھے تاکہ دیکھ لیں۔ چنانچہ وہی ہوا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لے لو اور ان میں سے 4 پرندوں کو جو ہے آپ کاٹ کر کے جو ہے 4 پہاڑوں مختلف پہاڑوں میں جو اس کو جو تقسیم کر کے رکھ دو ادھر ادھر، پھر آپ پرندوں کو بلاؤ اپنی جانب۔ تو ایسے ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوهن یأتینک سعیا، جیسے ہی آپ ان پرندوں کو بلائیں گے وہ سارے پرندے آپ کی طرف جو ہے اڑ کر آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور اللہ رب العالمین نے دکھلا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیسے اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو 4-5 واقعات کا اس صورت میں جو ہے تذکرہ کیا گیا، جب ہم پڑھتے ہیں ان واقعات کو، سمجھتے ہیں ان آیتوں کو، تو سبحان اللہ ہمیں اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور کیسے زندوں کو جو ہے مردہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں ایک موضوع آیا ہے، سورۃ البقرہ کے اختتامی آیات ہی ہیں، آخری آیات، وہ ہے صدقات و خیرات سے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے ایمان والو خرچ کرو جو کچھ بھی ہم نے تمہیں جو ہے حلال پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے اور جو کچھ بھی ہم نے زمین سے تمہارے لیے اگایا ہے ان میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک بات بتلائی گئی کہ صدقے کی فضیلت یہاں پر جو ہے بتلائی گئی، صدقہ و خیرات کرنے کی جو فضیلت ہے اس کو اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ انسان اگر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس 1 روپیے کو 100 روپیے میں بدل کر دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اتنی طاقت رکھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین جو ہے چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ یہ انسان کے اخلاص پر موقوف ہے کہ انسان جو ہے کس اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا اللہ کے نزدیک کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی طاقت کے حساب سے انسان جو ہے اخلاص سے کتنا خرچ کر رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو ہے کئی واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ جن میں صحابہ کرام جو کچھ لا کر دیتے تھے، ان کے پاس جو بھی ان کے گھروں میں ہوتا، کسی کے گھر میں کوئی چھوٹا برتن ہوتا، کوئی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی، جب جنگ کے لیے سامان جمع کرنا ہوتا تو وہاں پر کچھ اس طرح کی چیز کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، بس جو کچھ بھی ان کے پاس میسر ہوتا لا کر دیتے، اور اللہ رب العالمین کے پاس اس کی بڑی قدر ہوتی۔ تو غرض یہ کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی آپ دنیا میں خرچ کرو گے اللہ کے لیے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آپ کو دیں گے دنیا میں، بلکہ اس سے اچھا بدلہ دیں گے۔ جو کچھ بھی آپ نے خرچ کیا ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو دیں گے، جس کا اندازہ ہم کو نہیں ہے کہ کتنا دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ کس انداز میں کس طرح دے گا اور کتنا دے گا اس کا کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم صدقہ و خیرات میں آگے بڑھیں۔ یہ جو مہینہ ہے بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ آپ تیز و تند ہوا جو ہوتی تھی، بہت زیادہ تیز چلنے والی جو ہوا ہوتی، اس سے بھی زیادہ تیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدقہ و خیرات اس مہینے میں کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صدقہ کرنے کے آداب بھی بتلائے ہیں۔ انسان یہ نہیں کہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو جیسے دل چاہے ویسا کرے، کچھ آداب بھی بتلائے گئے ہیں۔ کچھ آداب میں سے ایک چیز یہ بتلائی گئی کہ انسان جب خرچ کرتا ہے تو اخلاص سے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پورے اپنے دل سے کرے۔
मजबूरी ना समझे कि अल्लाह ने ये क्या मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी है, ये ज़कात की जिम्मेदारी डाल दी है, सदका की जिम्मेदारी डाल दी। इंसान मजबूरी से जो है ना जो है दे, बल्कि पूरी खुशी के साथ दे, अल्लाह को राजी करने के लिए दे। ये बातें जो है यहां पर बतलाई गई। फिर ये बतलाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, क्या ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो जिनको तुम दे रहे हो अपनी जबान से उनको तकलीफ ना दो और एहसान ना जतलाओ। ये दो बातें बतलाई गई कि ना एहसान जतलाओ और ना जबान और हाथ से आप उनको तकलीफ दो। अगर आप एहसान जतलाएंगे या फिर अपने हाथ से या जबान से उनको तकलीफ देंगे तो आपका सदका कबूल नहीं किया जाएगा। यही फरमाया, ला तुबतिलू सदकातिकुम, कि आप अपने सदकात को जो है बर्बाद मत करो, बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान जतला कर या फिर तकलीफ देकर। यह सदक़े का अदब बतलाया गया है, इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। गाली देना, जिसको सदका हम देते हैं उसको गाली देना या उसको डांटना या बुरा भला कहना या उसको तकलीफ देना या फिर उसके सामने एहसान जतलाना कि मुझे तुम्हें देने की जरूरत क्या थी, मैं तो बस दे रहा हूं, तुम शुक्रिया अदा करो, इस तरह की बातें कहना, ये सारी चीजों से इंसान का जो भी सदका करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कबूल नहीं करते हैं। ये जो बात यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाई है। और देखिए एक और अदब बतलाया गया कि इंसान जो है जो कुछ भी सदका करे अच्छी चीजों का सदका करे। उसके पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं और ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिसमें बेकार की चीजें हैं, ऐसी चीजों का सदका ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जब वो दे रहा है, अल्लाह के लिए दे रहा है, तो अच्छी से अच्छी चीज जो कुछ भी वो दे सकता है उस अच्छी चीज को जो है वो सदका व खैरात करे। यहां पर यह अदब बतलाया गया। एक अदब यह भी बतलाया गया, लिल फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत्तअफ्फुफ। इस आयत में यह बतलाया गया कि आप सदका व खैरात करते हैं अगर, तो उन्हीं लोगों पर अगर आप करते हैं जो आपके पास मांगने के लिए आते हैं, तो सिर्फ ये काफी नहीं है। आपके पास मांगने के लिए लोग आ जाएं, उन्हीं को आप दे दें सदका व खैरात, ये काफी नहीं, बल्कि आपको तलाश करना होगा कि कौन मुहताज आदमी है। बहुत सारे लोग अल्लाह की राह में काम करने वाले, अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाले होंगे, उन लोगों को जाकर दो, ये बतलाया गया है। हमारे पास आमतौर पर यही होता है कि कोई बाहर से आदमी आ गया या रास्ते में मांगने वाला आ गया तो उसको हमने दे दिया, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, हम ये समझते हैं। नहीं, हमारी जिम्मेदारी यह है कि इन सारे लोगों को देने के बावजूद भी अल्लाह ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें से कुछ ऐसे लोग मुआशरे में होते हैं जिनके घर में जो है 3 वक्त चूल्हा नहीं जलता है, जिनके घर में खाने के लिए खिलाने के लिए बच्चों को 3 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं होती है। बहुत परेशान लोग होते हैं, बीमार होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, ऐसे कई घर हैं, लेकिन वो मांगने के लिए जो है हाथ नहीं बढ़ाते हैं लोगों के पास, शर्म की वजह से। तो ऐसे लोगों को तलाश करके उनके घरों तक जाना, उनकी मदद करना, उनका ताआवुन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। यही सारे आदाब जो है यहां पर बतलाए गए हैं, उसका जो है हमें एहतमाम करना चाहिए। और देखिए सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें हैं, आखिरी 2 आयतों के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ बिल आयतैन मिन आखिर सूरतिल बकरा फी लैलतिन कफताहु, कि जो आदमी रात में सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता है ये उसके लिए काफी हो जाती हैं। सही बुखारी की रिवायत है, काफी हो जाती हैं कि मतलब उसकी हिफाजत करती हैं, मुख्तलिफ जो भी जो है आफतें आ सकती हैं शैतान और जिन्नात की या बीमारियों की, कुछ भी हो सकती हैं, इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसकी हिफाजत करते हैं। यहां पर बतलाया गया है, हमें उसका जो है एहतिमाम करना चाहिए। उसके बाद सूरत आली इमरान शुरू होती है। सूरत आली इमरान में इमरान और आपकी जो है घर वालों का जो है यहां पर किस्सा जो है बतलाया गया। सूरत बकरा में यहूदियों की जो गुमराहियां थीं और उन गुमराहियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे इमामत, दुनिया की खिलाफत का जो ओहदा उनसे निकाल दिया, ये जो है बतलाया गया बकरा में। और आली इमरान में ईसाइयों ने जो काम किया, ईसाइयों ने जो अपने अकायद को खराब कर लिया, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों से निकाल कर इनको जो दी थी इमामत, दुनिया की खिलाफत, इनसे भी वो छीन ली गई। इन सारी बातों का जो है तज़किरा किया गया और उनमें ईसाइयों में जो अकायद का बिगाड़ आया, उन बिगाड़ का भी तज़किरा आया कि ये बिगाड़ इन लोगों में आखिर आया क्यों, और ये बिगाड़ जो आया है इसका जवाब भी दिया गया है कि ये गलत है। आले इमरान में इमरान और उनकी बेटी मरियम अलैहिस्सलाम
اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور عمران کے ایک داماد زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، ان لوگوں کا تذکرہ آیا، ان کے گھر والوں کا تذکرہ آیا۔ سورۃ البقرہ میں یہ سورہ آل عمران میں یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ یہ تینوں ملا کر کے معبود ہیں، ان تینوں کی عبادت کی جانی چاہیے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس سورت میں ابتدائی کچھ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ جو ہے مریم علیہ السلام پیدا ہوئی اور مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی کہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ مریم علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے اور جو کسی کو پیدا کرتا ہے اس میں معبود ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد۔ معبود کی یہ صفت ہے، اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ نہ پیدا ہوا اور نہ کسی کو پیدا کیا، جبکہ مریم کسی سے پیدا ہوئی، یعنی ان کے والد عمران تھے، عمران سے پیدا ہوئی اور عیسیٰ کو پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ تو یہ جو پیدا ہونے اور پیدا کرنے کا جو عمل ہے، یہ جو ہے کسی معبود کی صفت نہیں ہے، یہ بتلانے کے لیے یہاں پر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کے جو عقیدہ ہے اس کو جو ہے غلط ثابت کیا گیا۔ اور یہ لوگ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کہنے کی، اللہ کا درجہ نعوذ باللہ دینے کی دو بڑی وجوہات تھی۔ ایک وجہ یہ تھی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ اللہ کی نشانی تھی دنیا والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے نشانی کے طور پر بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے ایک کلمہ ڈال دیا مریم علیہ السلام کے دل، ان کے پیٹ میں، اسی سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس لیے ہم ان کو معبود کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ جو ہے آدم ہی کی طرح ہے۔ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ اگر آپ عیسیٰ کو معبود کا درجہ دیتے ہو باپ کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے، تو پھر آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے، تو پھر ان کو کیوں تم معبود کا درجہ نہیں دیتے؟ اللہ رب العالمین نے جو انہیں سمجھایا اس آیت میں کہ یہ غلط بات ہے کہ معبود بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آپ انہیں معبود کا درجہ دے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بطور نشانی انہیں جو ہے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور اسی طرح ایک اور وجہ تھی ان لوگوں کی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنانے کی، وہ یہ کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سارے معجزات تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو بہت سارے مختلف قسم کے معجزات عطا کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا گیا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے پیش کیا کہ جو کچھ بھی میرے پاس معجزات ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ تو اللہ رب یہاں پر انہوں نے بتلایا عیسیٰ علیہ السلام کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، کسی مردہ میں جو ہے پھونک دیتے تو جان آ جاتی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہاں پر اللہ کی صفات نہیں تھی، نعوذ باللہ، اللہ کے حکم سے آپ کو یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ اور کسی نابینا کے ہاتھ پر جو ہے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کو آنکھ آ جاتی۔ کوئی کوڑ کا مریض ہوتا، برس کا مریض، تو جو اس کو ٹھیک کر دیتے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں بتلا سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا کیا کھا سکتے ہو، کیا کیا جمع کیے ہو، میں یہ بتلا سکتا ہوں۔ لیکن یہ ساری چیزیں میں جو بھی بتلاؤں گا، جو بھی میں کر رہا ہوں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، میری جانب سے کچھ نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، لیکن اس قوم نے اپنی جہالت کی وجہ سے معجزات کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں۔ اور یہی حال ہماری اس امت کا بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معجزات کو دیکھ کر بعض لوگ جہالت کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود کا درجہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ یہی ہوا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے، اپنی وفات سے پہلے کہنے لگے کہ تم لوگ جو ہے میری قبر کو جو ہے سجدگاہ نہ بنانا۔ تو غرض یہ کہ لوگوں کو جو ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بتلائی گئی کہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ کون صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہے، جو کہ سچا دین تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے، بلکہ وہ تو بالکل جو ہے ایک سچے اور پکے جو ہے تابع تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ یہاں پر بتلایا گیا، منہ توڑ جواب دیا گیا سارے لوگوں کو کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ وہ دین ابراہیم پر ہیں وہ صحیح ہے۔ تو غرض یہ کہ مسلمان ہی صرف وہ قوم ہے، وہ لوگ ہیں جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں، وہ یہاں پر بتلایا گیا۔ تو غرض یہ کہ یہ جو عقائد ہیں، یہ جو گمراہیاں ہیں قوموں میں، ان کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو جو ہے لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانا، تاکہ جو ہے وہ لوگ دین قبول کریں اور صحیح راستہ اپنائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔